ایک مطلب ورلڈ کلاس یونیورسٹی فیشن کے حوالے سے بنانے کی آپ کی خواہش ہے، تو اس پہ مطلب کیا آپ کے ذہن میں اس کا ویژن ہے؟ نہیں، پہلے میرا تھا یہاں پہ میڈیکل یونیورسٹی بنانے کے لیے، وہ زمین ابھی بھی بندیاں پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ نا جو حالات بنتے ہیں، وہ ساکر نثار صاحب آگے نیشنل ہاسپٹل بنانے والا میں ہوں، اس کا مین شیئر ہولڈر میں ہوں، ابھی بھی میرا پیسہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے۔ تو پاکستان کا مصیبت یہ ہے کسی کو سی او بنا دیں تو وہ مالک نہیں ہوتا، سی او وہ ایک امپلائی ہوتا ہے۔ تو وہ سی او جو فرعون بن گئی، اپنی بیٹیوں کو قبضہ کر کے لے گیا، لوگوں کو قبضہ کر کے بیٹھ گیا، میں سی او ہوں۔ تو بھٹی صاحب آتے نہیں تھے، جب بھٹی صاحب نے ذرا ایک دفعہ چکر لگانا شروع کیا، وہ سکوٹی والوں کو، جی یہ بھٹی صاحب کیوں آئے ہیں، ان کو اندر نہیں آنے دینا، کسی نے سلام نہیں کرنا، کوئی سلام کرے گا تو وہ، میرے خیال ہے کوئی 10 میں نے کیس کیے ہوئے ہیں ان کو صرف کاؤنٹ مانگنے کے لیے۔ میں اور کوئی چیز نہیں مانگتا، میں کاؤنٹ مانگ رہا ہوں۔ پاکستان میں جسٹس سسٹم سب سے گندا سسٹم پاکستان کا ہے، وہ اسٹے آرڈر، اور بس۔ تو آپ کی اونرشپ ہے اور سٹل آپ جو ہے وہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے 9 لاکھ کا ایک چیک ملتا ہے۔ اچھا، اگر آپ ایف بی آر وہاں پہ بیٹھی ہے نیشنل ہاسپٹل میں جا کے، اس کا مطلب ہے کوئی فراڈ ہوا ہے۔ اگر ایف بی آر 2 ماہ سے بیٹھی ہوئی ہے، ورنہ تو ایک دن وہ چیک کر کے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، 2 ماہ سے بیٹھی ہوئی ہے، وہ سارا کیش پیسہ غائب ہو رہا ہے۔ میں بھی اور میرے اور پارٹنر بھی، ہم ان سے کاؤنٹ مانگ رہے ہیں، کاؤنٹ دے دیں یہ کیش پیسہ جاتا کدھر ہے۔ کیش پیسہ جو ٹن شفر آپ کے ہاسپٹل میں ہوتی ہے، وہ سیم ڈے بینک میں جمع ہوتا ہے، یہ 2 ماہ جمع نہیں کروائیں گے۔ میں سی او ہوں، میرے تعلقات ہیں، میں نے رات کو ایک کھانا کھانا ہے، میری بیٹی نے دوسرے فنکشن پہ، دوسری نے ادھر، میاں نے سگار پینا ہے میرے پیسوں سے، تو وہ میرے تعلقات ہیں، میں اوپر سے فون کروا لوں گا، بس یہ چکر ہے نا۔ لیکن اگین مطلب لیگل ڈاکیومنٹیشن اور سارا سب کچھ کے لیگل نوٹس بھیجتے ہیں اور جا کے جج اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں۔ یہ ملک کو تباہ کرنے والے جج ہیں نا ان کے۔ اب میں نے بتایا تھا نا، میں نے ایک زمین لی تھی ملتان مول انوال، یتیم خانہ بنانے کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ میں نے ججوں کو کہا یہ آپ کسی کے نام پہ کر دیں۔ وہ وکیل کو تھوٹی لیٹر دیا، اس نے زمین اپنی بیوی کے نام پہ کر دی، اور جب میں نے کیس کیا اس نے مجھ پہ کوئی 46 کیس کیے ہوئے ہیں۔ روز مجھے ایک نیا نوٹس ملتا ہے، میرے گھر پہ روز ایک نیا نوٹس ملتا ہے۔ 5 سال میں کوئی 2 کروڑ کی ٹکٹیں لگا چکا ہوں۔ پیش ہوتا ہوں، وہ خود پیش نہیں ہوتا، نہ وہ نہ اس کی بیوی۔ اپنے بیٹے کو اپنی کوشچن میں لگایا ہے، وہ او این جی گروپ کا لگ نہیں سکتا، لیکن ماشاءاللہ اوپر سے فون کروا کے یہاں پہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ انفارچونیٹ ہے کہ آپ جیسے اوورسیز پاکستان آتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، اور آگے آ کے ان کو جو ہے یہاں پہ پھر اتنے ایشوز جو ہے وہ ملتے ہیں، بہت ایشو ملتے ہیں، اور میں زیادہ 90% آپ کی فیملیاں فراڈ کرتی ہیں آپ کے ساتھ۔ 90% اوورسیز پاکستانی جو ہے نا بیچارے تباہ ہو کے چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں میرے جیسا آدمی کچھ نہیں کر سکتا، ایک میں پرچہ نہیں کروا سکتا۔ نیشنل ہاسپٹل میں میرا دفتر تھا، ساری چیزیں پیرس سے آئی ہوئی تھی، ٹیبل، پینٹنگز، پین، وہ ڈاکہ پڑا، وہ چوری ہوئی وہاں پہ۔ وہ کینٹ ایس پی کے پاس گیا ہوں پرچہ کروانے کے لیے، وہ کہتا ہے مجھے اوپر سے فون آ گیا، میں پرچہ نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان اوپر والا فون لے کے بیٹھ گیا ہے اس کو۔ مطلب یہ اچھا، یہ جو ہے آپ کا ہاسپٹل کا یہ جو ایکسپیرینس ہے، تو یہ ہیلتھ کیئر پاکستان میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہیلتھ کیئر میں ہیلتھ سیکٹری کے پاس بھی گیا تھا، ایک چپڑاسی ہے وہاں پہ، اس نے کوئی دوائی بنا لی ہے، اپنے دفتر کھولے ہوئے ہیں۔ مطلب ہیلتھ کیئر دیکھیں نا، ہیلتھ کیئر کا بھی یہ مسئلہ ہے نا، وہ بھی اس کو آپس میں ملتے ہیں، لفافے لیتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک پاکستان میں 3 چیزوں نے ملک کو تباہ کیا ہے، جج، اوپر کا فون اور لفافہ۔ جو میرے ایکسپیرینس میں ہے، اس کی میں ایک بک بھی لکھ رہا ہوں جو انٹرنیشنل انشاءاللہ آئے گی۔ میں کچھ نہیں، محمود بھٹی صاحب کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ میں نے، انہوں نے اوورسیز پاکستانی کا اسلام آباد کیا تھا، وہاں پہ ایئر مارشل صاحب بیٹھے تھے، پرائم منسٹر، ساری گورنمنٹ بیٹھی تھی، تو انہوں نے بلایا تھا تقریر کرنے کے لیے، کیونکہ میں یہ ذرا ماشاءاللہ ذرا ویل نون تھا، اوورسیز پاکستانی آئے۔ میں نے کہا یہاں پہ اوورسیز پاکستانی بیچارے بہت محنتیں کرتے ہیں، میری لائف آپ دیکھ لیں، اب ساری چیزوں پہ قبضے ہو گئے ہیں، اسٹے آرڈر، طریقے۔ آدمی آتا ہے، وہ جج کے پاس جاتا ہے، وہ جج جناب 12 بجے اٹھ کے چلے جاتا ہے، پھر وہ فائل وہیں کے وہیں رہتی ہے۔ آپ فلائٹ لے کے آئے ہیں 14 گھنٹے کی،
میں نے کہا جج صاحب 14 گھنٹے کی فلائٹ لے کے آیا ہوں, میں تو سویا بھی نہیں, یہ 12 لاکھ کی ٹکٹ بھی آئی ہے, یہ ٹکٹ ہے, یہ میری بورڈنگ کارڈ ہے, یہ پاسپورٹ ہے, سارا کچھ, کوئی پرواہ نہیں. اچھا, جنرلی لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے تعلقات ہوں تو آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں, تو آپ تو ماشاء اللہ اتنے ویل کنیکٹڈ. ہاں, اس لیے نا میں اصل میں رہا ہوں باہر, تو میں اچھا نہیں سمجھتا کسی کو سفارش کرواتے ہوئے. میرے لیے وہ سفارش کرواتے ہیں جو غلط کام کریں. میں نے غلط کام کیا نہیں, میں نے سفارش نہیں کرانی. ایکسلنٹ. اور حالانکہ آپ رائٹ پہ ہیں, میں رائٹ پہ ہوں. میں ایک مثال میری بننی چاہیے, ٹھیک ہے نا, میری ایک مثال بننی چاہیے. اگر میں نے غلط کام کیا تو مجھے بھی سزا ہونی چاہیے. اگر میں محمود بھٹی صاحب لوگوں کو ایڈوائس دے رہے ہیں, خود غلط کام کر رہے ہیں, تو پھر وہ تو غلط بات ہے نا. پھر ایسے ملک نہیں چلتا. اب 2026 ہو گیا ہے, ہمارے جو ینگ بچے ہیں انہوں نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. دیں ان کو, بڑے بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, ہمارا بہت پیارا ملک ہے, ان کو سمجھائیں. ایک جو سپاہی ہے نا, اس نے جو وردی پہنی ہے میرے ملک کی, اس کی بہت عزت ہونی چاہیے. ایک جو آرمی کا سپاہی ہے نا, وہ بیچارہ بارڈروں پہ فیملی چھوڑ کے ہمارے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے, ہم سو رہے ہوتے ہیں, اس کی بہت عزت ہونی چاہیے. جج صاحب کی بڑی عزت ہونی چاہیے, کیونکہ وہ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا, ہم لوگوں نے اس کے پاس انصاف لینے کے لیے جانا ہے. تو یہ چیزیں ان کو بچوں کو سکھانی چاہیے, ان کو آنی چاہیے. ہمارا بہت پیارا ملک ہے, لیکن افسوس ہوتا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے. اچھا, آپ اتنے سکسیزفل انٹرپرینیور ہیں, اور آپ صرف مطلب ہے اپنی دولت کے لیے نہیں بلکہ ملک میں کچھ کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو یہاں کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں, یہاں کے بزنس, آپ کو لگتا ہے کہ یا آپ کیا لوگوں کو سکسیزفل بزنس مین کو کہیں گے کہ بھی ملک کے لیے بھی کچھ, ملک کے لیے بڑا امپورٹنٹ. دیکھیں نا, FBR جو ہے, FBR اس لیے بیٹھی ہے کیونکہ FBR نے ٹیکس لینے ہیں. اگر ہم لوگ ٹیکس پے نہیں کریں گے, یہ سڑکوں پہ بجلی کے بل کیسے پے ہوں گے, سڑکیں کیسے بنیں گی, وہ گاربیج اٹھانے کے جو ٹرک لیتے ہیں وہ کیسے آئیں گے, ملک کے بجٹ کیسے چلے گا. اگر ہم ٹیکس پے کریں گے تو بجٹ چلے گا نا. اگر ہم ٹیکس ہی پے نہیں کریں گے تو بجٹ کیسے چلے گا. تو ٹیکس پے کرنا چاہیے نا. ہم باہر ٹیکس پے کرتے ہیں, اگر ٹیکس پے نہ کریں, ایک سیکنڈ میں آپ کا اکاؤنٹ سیل ہو جاتا ہے. آپ کو وہ کرمنل بھی بنا سکتے ہیں, بنا دیتے ہیں. عدالت میں وہ کو نہیں سنتے, وہ ایک سیکنڈ میں آپ کو جیل بھی دے سکتے ہیں. کیونکہ ٹیکس چوری کرنا نا بہت بڑا ظلم ہے, بہت وہاں پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کوئی ٹیکس چوری کرے. تو یہ جو آپ آرفنیج بنانی چاہتے تھے, جس پہ آپ کو انفارچونیٹلی ایک لیگل ایشو آ گیا, تو یہ مطلب جو لوگ یہاں پہ اس طرح کے ویلفیئر کے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ اب میں تو ان کو یہی گائیڈ کروں گا, آپ کریں. اب کیا جائے. اب دیکھیں نا, میں نے نیب میں بھی اپلیکیشن دی, ان کو بھی کوئی اوپر سے فون آیا ہوگا, فیل دبا کے بیٹھ گئے. عدالتوں میں مجھے انصاف نہیں مل رہا, پولیس والوں سے مجھے انصاف نہیں مل رہا. صاحب جو اتنا پیسہ میں نے نیشنل ہاسپٹل پہ لگایا ہے, مین شیئر ہولڈر میں ہوں, وہاں پہ پیپر ان سے مانگے, کیش پیسہ غائب ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں وہ جا کے لفافے تحفے دیتی ہے نا افسروں کو, جا کے ساری چیزیں غائب, سارا کچھ ہی ٹھپ جاتا ہے وہاں پہ. تو مجھے افسوس ہوتا ہے, کہتے ہیں آدمی کیسے. میں اوورسیز پاکستانیوں کو میں یہی کہوں گا, ہمارا پیارا ملک ہے لیکن بے کیئرفل. آپ کتنے اوورسیز پاکستانی ہیں نا, وہ جا کے ینگ ایج میں جا کے منتیں کرتے ہیں, پھر وہ اینڈ کہتے ہیں یار اب میں نے اپنے ملک میں جا کے لائف ہی گزارنی. وہ آتے ہیں, ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہوتے ہیں, وہ بیچارے واپس جاتے ہیں, وہاں پہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ مثال میں نے دیکھی ہوئی ہیں. تو یہ کہ اچھا, یہ چلیں, یہ جو ساری پریشانیاں مشکلیں یہاں پہ انفارچونیٹ ہیں تو, لیکن اسٹل آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ ایز اے پاکستانی مطلب اپنے آپ کو فرانس میں کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان میں کیسے دیکھتے ہیں؟ فرانس میں ہمیں انصاف ملتا ہے, یہاں پہ بہت پیارا ملک ہے. ہم جس گھروں پہ رہتے ہیں وہ فرانس میں فلیٹوں میں رہتے ہیں, ایسے چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ آپ کی لائف کنگ جیسی لائف ہوتی ہے, جو کنگ بھی وہاں پہ نہیں رہ سکتا جو یہاں پہ لائف ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن مصیبت ہے, یہ تو گورنمنٹ ہی ہمارے لیے کچھ کر سکتی ہے نا. اوورسیز پاکستانیوں کو ہمیں اعتبار دے, ہم پیسے لے کے آئیں, ہمارے جائیدادوں پہ قبضے نہ ہوں, کمپنیوں پہ قبضے نہ ہوں. یہ عدالتیں ہی ہمیں انصاف دے سکتی ہیں, وہ نہیں مل سکتا, مجھے تو نہیں ملا.